السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ کیا اپنے لیے خود سے قرآن اور حدیث سے مسئلہ اخذ کرنا عوام کے لیے ممکن ہے، اور کیا یہ درست رہے گا، کیا یہ پریکٹیکل ہے اور کیا یہ ممکن ہے۔ تو دیکھیے، جب آپ قرآن اور حدیث سے کوئی مسئلہ اخذ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو قرآن میں وہ آیت کہاں ملے گی یہ پتہ ہونا چاہیے، کون سی آیت ہے۔ وہ ساری آیات، خاص کر اس مسئلے سے متعلق جتنی آیات ہیں، جو بھی آیات نازل ہوئی ہیں، وہ ساری آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد اس مسئلے سے متعلق جتنی احادیث ہیں، آپ سوچیں کہ 10 لاکھ صحیح احادیث ہیں، وہ اس مسئلے سے متعلق جتنی احادیث اس میں ہیں وہ ساری آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ عام طور پر لوگ Sunnah.com ویب سائٹ ہے، وہاں سیحہ ستہ کی 6 کتابیں ہیں، وہاں سرچ کیا، searchtruth.com ہے، وہاں قرآن میں کوئی کی ورڈ ڈالا، سرچ کر لیا۔ اس کے علاوہ مکتبہ شاملہ ہے، وہاں کی ورڈ ڈالا، سرچ کر لیا عربی میں، اور وہاں سے کچھ حدیثیں ان کو مل جاتی ہیں، کچھ آیات مل جاتی ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے مسئلہ حل کر لیا، ہم مسئلہ حل کرنے لائق ہو گئے۔ تو قرآن کا آپ کو صحیح پتہ نہیں، آپ کو پہلے سے پتہ نہیں تھا کہ یہ مسئلہ اس آیت میں یہاں سے اخذ ہوگا، وہ آیت آپ کو معلوم نہیں تھی۔ آپ صرف ٹرائی، جسے بولتے ہیں ہٹ اینڈ ٹرائل، آپ نے الگ الگ کی ورڈ ڈالنے کی کوشش کی۔ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ شراب حرام ہے، حلال ہے، کیسے ہے، کتنا ہے، تو آپ نے شراب ڈالا، جہاں جہاں شراب کا ذکر تھا قرآن میں، حدیث میں، وہ آپ کے سامنے آ گیا، آپ نے اس کو کمپائل کر لیا۔ لیکن کیا ضروری ہے کہ جو آپ نے کی ورڈ ڈالا ہے وہی اس میں آئے، وہی کافی ہو؟ اس کے علاوہ کوئی اور بھی کی ورڈ ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی باتیں دوسرے انداز میں کہا کرتے تھے، سمبولک لینگویج میں بھی بہت سی باتیں کہی گئی ہیں۔ جیسے ایک حدیث ہے الماء بالماء، کہ پانی کو فرض کر دیتا ہے۔ یہاں پانی کا مطلب ہے نطفہ، کہ اگر کوئی آدمی رات کو سویا یا عورت رات کو سوئی اور اس نے دیکھا کہ اس کے کپڑوں پر پانی لگا ہوا ہے، یعنی نطفہ اس کا لگا ہے، اس کو نائٹ فال ہو گیا، تو اس کی وجہ سے اس پر غسل فرض ہو گیا، تو پانی، یعنی اس کو اپنے اوپر پانی ڈالنا فرض ہو گیا۔ تو یہاں جب سیمن ورڈ آیا نہیں، نائٹ فال ورڈ آیا نہیں، یعنی نطفہ کا لفظ یہاں آیا ہی نہیں، اور نائٹ فال کا لفظ کوئی یہاں آیا نہیں، تو آپ کیسے نکال لیں گے؟ تو آپ تو ایک طرح سے اندھے ہیں، جو سامنے آ گیا ٹھیک ہے، اور اس کے حساب سے کیا مسئلہ آپ نکال پاؤ گے؟ کہاں بھٹک جاؤ گے؟ تو بھٹکنا ہی ہے۔ دوسری چیز ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے۔ تو اصل میں کیا ہے کہ آپ کو وہ ساری احادیث آنی پڑے گی، ٹرین کرنا پڑے گا، کوئی آپ کو ٹرین کرے کہ یہ مسئلہ ایسے ایسے نکلے گا، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، وہ ساری جتنی حدیث ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے، پھر بتائے کہ ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، آپ خود سے۔ اب تیسری چیز کیا ہے کہ آپ خود سے اس پر عمل کرنا چاہو، کہ میں خود نکالوں گا کہ حدیثیں ہیں، اب کوئی حدیث کچھ کہہ رہی ہے، کوئی کچھ کہہ رہی ہے، ان کے بیچ میں کنسیلیشن کیسے ہوگا، ان کے بیچ میں صلح کیسے ہوگی، وہ ان دونوں کو ہم استنباط کیسے کریں گے، دونوں حدیثیں صحیح کیسے جائیں گی، کہ نہ وہ اس کی ٹکرائے، نہ وہ اس سے ٹکرائے، کیسے ہوگا؟ تو اس کے لیے آپ کو فقہ آنی لازم ہے، فقہ پڑھنی لازم ہے، آنی لازم ہے، تاکہ آپ نکال سکیں کہ ہاں دیکھو یہ حدیثیں اس طرح ٹکرا نہیں رہی ہیں۔ تو یہ چیز آپ کو کیسے آئے گی؟ جب تک آپ کو حدیث پتہ نہیں، حدیث چلو پڑھ لی، اب اس حدیث کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ کیا تھا وہ آپ کو پتہ نہیں، ساری حدیثیں آپ کو پتہ نہیں، تو کیسے ممکن ہوگا؟ حدیثوں میں آپ کس طرح ان میں آپس میں ٹکراؤ کو ختم کریں گے، صلح کرائیں گے آپس میں حدیثوں کے بیچ میں؟ تو کیسے ہوگا؟ پاسبل نہیں ہے، یہ چیز پریکٹیکل نہیں ہے۔ اگلی چیز جو ہے، چوتھی، یہ ہے کہ اگر آپ ہر مسئلہ خود سے نکالنے چلیں گے تو دن میں کم سے کم آپ کو 50 مسائل ایک دن میں درکار ہیں۔ 50 موقع ہیں جب آپ کو کوئی مسئلہ جاننا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے سنت ہے، کیا نہیں ہے۔ تو جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اور آپ کو مان لیجیے کہ آپ کو پتہ بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے اندر وہ کوالیفیکیشن ہے، آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ آپ مسئلہ اخذ کر سکتے ہیں اپنے لیے، تو کیا آپ کسی مسئلے پر، میں ایک مثال دوں، آپ سفر پہ نکلے، اب آپ نے اپنا روٹ چینج کر لیا، پہلے چھوٹا روٹ تھا، بڑا کر لیا، اب کیا یہاں مجھے اس کی نماز پڑھنی ہوگی، مجھے قصر کرنی ہوگی نماز، مسافر کی نماز پڑھنی پڑے گی، یا مجھے جو اپنے مقام پر نماز پڑھی جاتی ہے پوری نماز پڑھنی ہوگی؟ تو یہ مسئلہ نکالنے کے لیے آپ سفر بیچ میں ترک کر دیجئے، وہیں اپنا یہ سارے جتنی احادیث ہیں وہ ساری اکٹھی کرنی شروع کیجئے، اور آپ کو وہ سارا دن اسی کام میں بیت گیا، وہ دن بیت گیا، اگلا دن بیت گیا، یہ مسئلہ نکالنے میں کہ ہاں اب اس میں جائز ہے، ناجائز ہے، کیا ہے، کیا نہیں ہے، کس طرح کرنا ہے، کس طرح نہیں کرنا ہے۔ تو کیا یہ چیز پریکٹیکل ہے؟ نہیں پریکٹیکل ہے۔
آپ نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، جب تک آپ مسئلہ نکال پائے تب تک تو فجر کی نماز ہو چکی تھی اگلے دن کی، وہ ساری نمازیں آپ کی گئی. تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ موقع پر مسئلے نکال لو، روزانہ نکال لو. اور اس کے بعد اگلی چیز پھر یہ ہے، پانچویں چیز یہ ہے کہ جب آپ مسئلے نکالنے بیٹھو گے تو آپ اپنی زندگی کے کام نہیں کر سکتے. کبھی ایک مسئلہ نکال کے دیکھیے گا، کسی خاص مسئلے میں آپ کو کتنا وقت لگتا ہے. 1 دن لگتے ہیں، 2 دن لگتے ہیں، 4 دن لگتے ہیں. ایک مسئلہ بنانے میں کتنا ٹائم آپ کا خرچ ہوتا ہے. اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کیا یہ کام ساری عمر کیری آن کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، ممکن ہی نہیں ہے. آپ کو تقلید کرنی ہی ہوگی، کسی ایک امام کا دامن پکڑنا ہی ہوگا، کسی کے بازو پکڑ کے اسی کے ساتھ ساتھ چلنا ہوگا. ورنہ اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنا ہر مسئلہ خود سے اخذ کر لیں. اور جو لوگ تقلید کی دعوت دیتے ہیں کہ اپنا مسئلہ خود اخذ کرو قرآن حدیث سے، خاص کر جو علماء ہیں وہ خود انہوں نے 10 سال لگائے ہیں. اس کے بعد وہ جتنے لائق بھی ہوئے ہیں، جو مسائل انہوں نے بنائے ہیں، اس میں بھی انہوں نے کیا میں کہوں کہ انہوں نے کیا بلنڈر کی ہیں، وہ کسی اور جگہ بات کریں گے، یہ کبھی موقع ہوگا. تو آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے لیے مسائل خود بنا لیں، خود ان پر عمل کر لیں. پاسبل ہی نہیں ہے. ہزاروں دن کے 50 مسئلے ہیں. ایک مسئلے پر اگر آپ کو 2 دن لگتے ہیں تو آپ 50 مسئلے کب حل کر لیں گے؟ اور وہ ساری زندگی کے روزانہ کا کچھ نیا مسئلہ کیسے حل کر لیں؟ ممکن ہی نہیں ہے آپ کے لیے. اور صحیح بات ہوں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دی بھی نہیں ہے، نہ آپ کے ذمہ یہ فرض کیا ہے. وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. صاف ہے کہ اہل ذکر سے، علماء سے پوچھ لو جو تم نہیں جانتے. اور یہ صرف دین کے مسائل کی بات نہیں ہو رہی. دنیا میں بھی جب آپ کو کوئی مکان بنوانا ہے تو آپ آرکیٹیکٹ سے بات کرو گے. آپ خود سے آرکیٹیکٹ نہیں بننے کی کوشش کرو گے. آپ کو آپریشن کرانا ہے، کوئی پریشانی ہے جسم میں، تو آپ ڈاکٹر سے بات کرو گے، سرجن سے بات کرو گے، یہ میرا ایسے مسئلہ ہے، اس کو کیسے کرنا ہے. آپ خود سے ڈاکٹر بننے کی کوشش نہیں کرو گے، خود سے آپ اپنا آپریشن نہیں کرو گے. آپ کی گھر میں کسی کا اگر آپریشن ہونے کی نوبت آتی ہے تو یہ نہیں کہ آپ کہو گے نہیں میں خود کر لوں گا، میں سب کچھ خود کر سکتا ہوں. ایسا پاسبل دنیا میں پاسبل ہے. وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر سے جو اس چیز کو بہت اچھی طرح یاد کرتے ہیں، جانتے ہیں خوب اچھے سے، ان سے پوچھو، ان کو کنسلٹ کرو، ان کا مشورہ لو اگر تم نہیں جانتے اور تم حقیقت میں جانتے بھی نہیں ہو. اس وہم میں رہنا کہ میں جانتا ہوں بیوقوفی ہے. سب سے بڑا علم میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ آدمی اپنی جہالت کو جان جائے. یہ سب سے بڑا جاننا یہ ہے. جب تک آدمی جانتا کچھ نہیں اور کہے کہ نہیں میں جانتا ہوں، تو سب سے بڑی جہالت یہ ہے. فی امان اللہ.